نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے ایمان والوں کے لیے انعام و اکرام کا تذکرہ فرمایا۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے وعدہ فرمایا جنات، جنت کا۔ دوسرا معنی ہے عظیم باغات کا، تجری من تحتها الانہار، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، جن سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے، خالدین فیہا، ان باغات میں، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عدن کے باغات اور بہترین رہائشیں، مساکن طیبۃ، بہترین پاکیزہ رہائشوں کا عدن کے باغات میں ان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا جو ہے یہ بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے جو بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 جنتیں پیدا فرمائی ہیں۔ کتنی جنتیں کتنی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں۔ پہلی جنت جس کا نام دار الجلال ہے، دار الجلال ہے۔ دوسری جنت جس کا نام دار القرار ہے۔ تیسری جنت جس کا نام دار السلام ہے۔ چوتھی جنت کو جنت عدن کہتے ہیں۔ پانچویں جنت جنت ماوا ہے۔ چھٹی جنت جنت خلد ہے۔ ساتویں جنت جنت فردوس ہے، اور 8ویں جنت جو ہے جنت نعیم ہے۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کی ایک اینٹ جو ہے وہ سفید موتی کی ہے، اور ایک سرخ یاقوت کی ہے، اور ایک سبز زبرجد کی ہے، اور اس کا گارا جو ہے وہ مشک کا بنا ہوا ہے، اس کی گھاس جو ہے وہ زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی اس میں موجود ہے۔ اور یہ انعام کس بندے کو دیا گیا ہے؟ جو ایمان والے مرد ہیں اور جو ایمان والی عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کا وعدہ ان سے فرمایا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی روایت ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کوئی انسان جو ہے اپنے دل میں ان کا خیال لایا۔ ابھی تک کوئی بھی بندہ ان انعام و اکرامات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا، مجھ سے تو کلام کر۔ تو اس نے کہا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی میرا انتخاب پروردگار تو نے ایمان والوں کے لیے کیا ہے، اور ایمان والیاں خواتین کے لیے کیا ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ آپ میں سے ہر ایک بندہ یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہو جائے۔ تو یہ کہا گیا، وردوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے جس کی بندہ مومن تمنا کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی ہوگا اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں دنیا میں ایسا عمل کروں گا اور مجھے اللہ کا دیدار حاصل ہو جائے گا، تو یہ کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص رب تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہوگا بندہ مومن کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ انعام و اکرام عطا فرمائے گا، انہیں دیدار الہی ہوگا۔ کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے متقی پرہیزگار جو ہیں اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، غریبوں یتیموں فقیروں کے ساتھ فلاح کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان فرما دیتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، اور پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، جس کا عمل ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو ندا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر آسمان پہ رہنے والی جو مخلوقیں ہیں وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت عام کر دی جاتی ہے، لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس سے مستفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی طرف
دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔